انہوں نے اخلاقی قدروں کا پیمانہ صرف دولت کو مقرر کیا۔ انہوں نے خون کے رشتوں کو بھلا دیا اور صرف پیسے کے رشتے کو اہم جانا۔ دولت کی منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ہر راستہ اختیار کیا، خواہ وہ گناہ کا ہو یا جرم کا۔ جو زیادہ باہمت، زیادہ ذہین اور زیادہ بے ضمیر تھے، وہ میری طرح کامیاب بھی ہو گئے، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے بارے میں ویسی ہی باتیں پھیلانی شروع کر دیں جو عام طور پر بڑے لوگوں سے منسوب ہوتی ہیں۔ ہونہار بردار کے چکنے چکنے پات والا محاورہ ان کے کام آیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے آباء و اجداد میں کیسے کیسے قابل عزت لوگ تھے۔ خود ان کا بچپن ان کے مستقبل کا آئینہ دار تھا۔ وہ کتنے ذہین، کتنے محنتی، پڑھاکو، ایماندار، فیاض اور بلند خیال تھے۔ انہیں تو ایک دن بڑا آدمی بننا ہی تھا۔ سب پیش گوئی کرتے تھے تو ایسی ہی بکواس میں نے بھی فرمائی اور سب نے یقین کیا، کیونکہ تردید کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے اصل ماضی کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اب اگر میں زیادہ تفصیل میں گیا تو رات ختم ہو جائے گی، بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے میں تمہیں وہ سچ بتاتا ہوں کہ جس سے آج تک صرف رئیس آشنا تھا۔ کیا اس پرانی قبر کو کھولنا ضروری ہے؟ شبنم نے یہ بات کی۔ ہاں، میرے اور تمہارے درمیان پر اعتماد مستقبل کی بنیاد کو سچ پر استوار ہونا چاہیے۔ تم نے میرے جھوٹ پر یقین کیا، میرا سچ بھی سنو، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا تمہیں، مگر میری ضرورت کو سمجھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تم فیصلہ کر سکو گے کہ کیا تمہارے لیے اس شخص کی رفاقت ممکن ہے جو شاہ عالم نہیں، ناصر عظیم ہے۔ وہ پہلے ناصر عظیم ہی تھا، پھر شاہ عالم بن گیا۔ اب وہ اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے اپنی مصنوعی دوغلی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، اور شاید اب وہ شاہ عالم بن کے زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ چاروں طرف سے دشمنوں کے حصار میں ہے۔ اس کی اپنی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنے ماضی کی طرف بھاگ جائے۔ اس کے علاوہ ساری دنیا میں شاہ عالم کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہی۔ فرار کے سارے دوسرے راستے بند ہو چکے ہیں۔ میری بات کو شبنم نے پہلے مذاق سمجھ کے اہمیت نہیں دی تھی، مگر پھر اس کا خوف عود کر آیا، اور اس کا یقین متزلزل ہونے لگا کہ اسے یقین کی کس منزل پر آ کے شکست کا سامنا ہے۔ جسے اس نے شاہ عالم نہیں مانا تھا، وہ واقعی شاہ عالم نہیں تھا، وہ ناصر عظیم تھا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے وہ اتنا آگے نکل آئی تھی کہ واپسی بھی اس کے اختیار کی بات نہیں رہی تھی، اور شاید پیچھے دیکھنے سے اس کو اپنے گرد پاگل خانے کی فصیل نظر آتی تھی۔ یا حرام موت کی اس نے میری بات پر دھیان دیا اور بے خونی سے میرا سچ سنا، اور وہ بھی سارا سچ، اور صرف سچ نہیں تھا جو میں نے اسے بتایا، وہ خالص سچ کو برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے سچ میں مصلحت امیزی کا جھوٹ بھی شامل کیا، اور ناصر عظیم کے ماضی کو بڑے فنکارانہ مہارت اور ذہنی انجینئرنگ کے کمال سے شاہ عالم کی زندگی سے ایسے جوڑ دیا جیسے ڈاکٹر کرسچن برنارڈر نے اصل دل کی جگہ دوسرا دل لگا دیا تھا، مگر جسم کو خبر نہ ہوئی تھی۔ جیسے اسوان ڈیم بناتے وقت ماہرین نے ابو سمبل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھایا اور اپنی اصل جگہ سے اٹھا کے بہت بلندی پر ایسے جوڑ دیا جیسے وہ ہزاروں سال سے وہیں تھا۔ یہ مثالیں بہت بڑی ہیں۔ میرا کارنامہ بہت چھوٹا تھا۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جیسے ویلڈ کرنے والے ٹانکا لگاتے ہیں، غور سے دیکھنے پر بھی جوڑ نظر نہیں آتا، یا دل کے بائی پاس آپریشن میں ڈاکٹر ٹانک کی رگ سے دل کو خون کی فراہمی کا متبادل راستہ فراہم کر دیتے ہیں، تو نہ دل کو فرق پڑتا ہے اور نہ ٹانک کو۔ ایسے ہی میں نے ناصر عظیم اور شاہ عالم کی زندگی کے ٹکڑے جوڑ کے ایک ایسی کہانی بنائی جو شبنم کے لیے قابل قبول ہو، اور یہ سمجھنے کے بعد کہ میں ناصر عظیم بن کے زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہوں، اس کے دل میں میرے لیے وہی جذبات رہے جو شاہ عالم کے لیے تھے۔ وہ سمجھتی رہی کہ میں کوئی اور نہیں، شاہ عالم نے ان حالات کی ضرورت کے تحت اپنا نام بدلا ہے اور ناصر عظیم کی شخصیت اختیار کر لی ہے، جبکہ حقیقت میں جو ہوا تھا اس کے برعکس تھا۔ ناصر عظیم نے مجبوری حالات کے تحت شاہ عالم بننا قبول کیا تھا۔ میں شبنم کے سامنے اعتراف کیا کہ میری اور رئیس کی پرورش ایک یتیم خانے میں ہوئی تھی، اور وہاں میرا نام ناصر عظیم ولد محمد عظیم لکھا ہوا تھا۔ مجھے نہ اپنے اصل والدین کا علم تھا کہ وہ کون تھے اور کہاں رہتے تھے، نہ یہ معلوم تھا کہ یتیم خانے میں مجھے کس نے داخل کرایا اور اس وقت میری عمر کیا تھی۔ جو دنیا کی نظر میں میرے ماں باپ تھے، وہ کسی طرح بھی میری پیدائش کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اگر یہ بات خود شاہ عالم کہتا تو ایک شرمناک جھوٹ ہوتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے کہا، میں کیا معلوم کرتا، کسی سے پوچھتا اور کون بتاتا مجھے؟ تمہیں اندازہ نہیں شبنم کہ بیشتر یتیم خانے معصوم بچوں کے لیے عقویت خانے ہیں۔ ان پر وہاں جو ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو غیر انسانی رویہ رکھا جاتا ہے، اس کی تفصیل سنو تو تمہاری انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ مجھے معلوم ہے علی، میں نے خود جا کے دیکھا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ مجھے ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہاں اکثریت چھوٹے بچوں کی تھی۔ ان کو ماں باپ کے مرنے کے بعد محلے دار یا کوئی ہمدرد وہاں چھوڑا جاتا تھا، اس خیال سے کہ کہیں وہ بچوں کی خرید و فروخت کرنے والوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ان میں وہ بدقسمت بھی ہوتے تھے جن کو اپنے سگے چچا، تایا، خالہ، ماموں بھی رکھنے پر راضی نہ تھے۔ ان کے ماں باپ سے خون کا رشتہ رکھنے والے اور ان کی پرورش کے بار کو عذاب سمجھتے تھے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ مظلوم تھے جن کو ان کے ماں باپ اس لیے یتیم خانے میں چھوڑ جاتے تھے کہ وہاں کم سے کم 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی تو ملے گی۔
وہ خود بے گھر اور فاقہ کش لوگ ہوتے تھے۔ رئیس نے اور میں نے بڑی بے عزتی کے ساتھ وہاں 2 وقت کی روٹی کھائی، اور اس سے زیادہ ہم نے گالیاں کھائیں اور مار کھائی۔ اس ماحول میں نفرت اور بغاوت کا رد عمل ایک فطری بات تھی۔ بیشتر بچے 8-10 سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ ہم اس عمر کے پہنچتے ہی پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔ یتیم خانہ عذاب کا ایک جہنم تھا۔ کچھ یاد ہے کہ وہ یتیم خانہ کہاں تھا؟ نہیں، ہم بہت چھوٹے تھے۔ 6-7 سال کی عمر کی یادوں کے بہت ہلکے سے نقوش رہ گئے ہیں۔ وہ کوئی بہت چھوٹا قصبہ بھی نہیں تھا، اور لاہور یا پنڈی جیسا بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا۔ ممکن ہے گجرات ہو یا گجرانوالا، سیالکوٹ ہو یا سرگودا۔ 20-22 سال میں ہر جگہ بدل گئی ہے۔ کیا پتہ اب وہاں کوئی کوٹھی ہو کھڑی ہو، یا کوئی کارخانہ لگ گیا ہو، کسی نے کمرشل پلازا بنا دیا ہو۔ یہ جھوٹ بولنا بھی ضروری تھا، ورنہ شبنم جو پیدائشی طور پر ایک صحافی کی تجسس پسند فطرت اور شک کرنے والی اور سچ کی کھوج لگانے والی عادت رکھتی تھی، اس یتیم خانے کو سراغ لگانے کے چکر میں پڑ جاتی۔ یتیم خانے سے نکل کر تم نے کہاں گئے؟ یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں اچھے لوگ ملے، ورنہ اتنے چھوٹے بچوں کا غلط ہاتھوں میں پڑ جانا عین ممکن تھا۔ ہم نے دنیا کا ہر کام کیا، گھروں میں ملازمت کی، ہوٹلوں میں برتن دھوئے، گیراجوں میں رہے، ذلت خواری کی ہر جگہ اپنا نصیب رہی، مگر ہم نے سب برداشت کیا۔ کہیں سے ہم ٹھوکریں مار کے نکالے گئے تو کہیں ہم خود نہ ٹھہرے۔ جو کماتے تھے وہ کھانے کو ہی پورا نہیں ہوتا تھا۔ ہم چھوٹی موٹی چوریاں کرتے رہے، اور قسمت اچھی تھی کہ پکڑے نہیں گئے۔ اپنی زندگی کی کہانیوں میں نے پورے سچ کے ساتھ شاہ جی کے ڈیرے سے شروع کیا۔ 16-17 سال کی عمر تک ہم زمانے کی ٹھوکریں کھا کے بہت ڈھیٹ اور سخت جان ہو گئے تھے۔ ہم نے حالات کا مقابلہ کر کے جینا سیکھ لیا تھا، لیکن بچپن کے کمپلیکس میرے ساتھ تھے۔ مجھے اپنی محرومیوں کا شدت سے احساس تھا۔ مجھے ماں باپ نہیں ملے، ان کی شفقت اور محبت نہیں ملی۔ میں بہن بھائی کے رشتے سے محروم رہا۔ مجھے میرا گھر نہیں ملا، محبت نہیں ملی۔ بے بسی اور بے چارگی کی بات یہ تھا کہ اس احساس محرومی کا مداد نہیں تھا۔ یہ سب دنیا کے بازار میں ملنے والی چیزیں نہیں تھیں کہ میں اپنی ہمت اور محنت سے حاصل کر لیتا۔ ہاں، ایک چیز جو میں حاصل کر سکتا تھا، عزت تھی، جو مجھے کسی نے نہیں دی تھی۔ بہت کم عمری میں میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ عزت صرف دولت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں بڑا آدمی بن سکتا ہوں، اور اس لیے مجھے تعلیم ضروری حاصل کرنی چاہیے۔ رئیس کو یاد ہے یہ بات، جس پر میرا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ بڑا ہو کے میں وزیر اعظم بنوں گا، حالانکہ اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رئیس جو خاموش اور سنجیدہ بیٹھا میری صورت دیکھ رہا تھا، سر ہلانے لگا۔ قسم اللہ کی، اپن بھی اسے پاگل کہتے تھے۔ میں نے کہا، سب جمبس پاگل ہی کہلاتے ہیں۔ خیر، میری زندگی میں پہلا اہم موڑ اس وقت آیا جب میری عمر 18 سال تھی۔ رئیس ایک فقیر زادی کے ڈیرے پر تھا، جس کا مالک شاہ جی تھا۔ وہ فقیروں کا ٹھیکے دار تھا، اور رئیس اس کا دست راست بنا ہوا تھا۔ اس وقت تک میں نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کر لی تھی، اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دینا ہے۔ کچھ محنت اور کچھ ہیرا پھیری میں نے تھوڑا بہت سرمایہ بھی پس انداز کر لیا تھا۔ شادوں کی موت تک میری کہانی میں صرف سچ ہی شامل رہا۔ شبنم کی دلچسپی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ دم بخود بیٹھی تھی، اور میری طرح اس سے بھی وقت کے گزرے کا کوئی احساس نہ تھا۔ کسی کی آنکھوں میں نیند کے خیال کا گزر بھی نہ تھا۔ رئیس دوبارہ اٹھ کے چائے بنانے گیا، مگر چائے صرف خود اس نے پی۔ میں نے اور شبنم نے کافی کو ترجیح دی۔ یہ سب کچھ آج تک تم نے کسی کو نہیں بتایا؟ شبنم نے کہا۔ نہیں، یہ میرے ماضی کی وہ کتاب ہے جسے خود میں نے ناصر عظیم کی عمر گزشتہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ رکشی تمہاری بیوی تھی؟ ہاں، وہ میری پسند تھی، لیکن بعد میں حالات نے ہمارے درمیان بدگمانیوں کے خلیج پیدا کر دی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، ایک وجہ میں بھی رہی۔ میں نے کہا، ہاں، شاید تم ہی سب سے بڑی وجہ تھی۔ وہ میرے لیے تمہارے جذبات کو سمجھ نہیں سکتی تھی، چنانچہ برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ کیا، دنیا کی ہر بیوی اپنے شوہر کی چاہت پر مکمل تصرف اور اختیار چاہتی ہے؟ پھر میری مصروفیات کی نوعیت بھی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ میری مراد صرف سیاسی مصروفیات سے نہیں ہے۔ میرا بیشتر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ کیسے گزرتا ہے اور کس کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس کے لیے آج میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کا شکر گزار بھی ہوں کہ اس نے ایک خالص مشرقی عورت کی طرح بیوی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور جب بالآخر حالات نے میرے خلاف سازش کی، شاہ عالم کے لیے زندہ رہنا بھی ناممکن کر دیا، تو رکشی نے میری پوری مدد کی اور مجھے پھر ناصر عظیم کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بدلے میں رکشی نے مجھ سے صرف اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی آزادی مانگی تھی، جو میں نے اسے دے دی تھی۔ اب ہم دونوں خوش ہیں اور مطمئن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے حالات نے مجھے اچھا سبق سکھایا ہے۔ زندگی کے تجربات سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتا۔ میں نے زمانے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، زمانے نے وہی میرے ساتھ کیا۔ علی، یہ بات تم نے شروع کی ہے تو پوری بھی کرو، شبنم نے میری بات کاٹ کر کہا۔ اگر آج تم شاہ عالم کی زندگی ترک کر کے پھر ناصر عظیم بننا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، خصوصاً یہ سمجھ لینے کے بعد کہ وہ ناصر عظیم ہی تھا جو شاہ عالم بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ رئیس خان نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ لو جی، اس میں کون سی شک کی بات ہے؟
میں شک نہیں کر رہی ہوں، بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ناصر عظیم کو آخر شاہ عالم بننے کی کیا ضرورت تھی؟ شبنم نے کہا۔ رئیس نے میری وکالت جاری رکھی۔ نام تو بہت لوگ بدلتے ہیں جی، ناصر عظیم کا کیا برا نام تھا؟ یا کسی علم الادات کے ماہر نے کہا تھا کہ یہ نام نامبارک نام ہے، نام بدلو گے تو تقدیر بھی بدل جائے گی تمہاری؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس قسم کی خرافات میں یقین نہیں رکھتا۔ آدمی خود اپنی نیت اور اپنے عمل سے تقدیر کو بناتا یا بگاڑتا ہے۔ خدا کی خدائی میں مکافات عمل کا قانون سب پر یکساں لاگو ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا نام خراب ہے اور اس سے میری زندگی میں خرابی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس نام کے ساتھ جو ماضی منسوب تھا وہ ایک مرحلے پر میرے لیے باعث شرم ہونے لگا۔ اسے تم میرا کمپلیکس بھی کہہ سکتی ہو۔ میرا احساس کمتری، نیک نامی اور شہرت کے راستے پر قدم رکھنے سے پہلے میں اپنے ماضی کا ہر نقش مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس وقت سے تعلق ختم کرنا ضروری سمجھنے لگا تھا جو میں نے یتیم خانے میں گزارا، اور اس کے بعد در در کی ٹھوکریں کھاتے، 2 وقت کی روٹی کے لیے گھٹیا کام کرتے، گالیاں کھاتے، بھیک مانگتے اور چوریاں کرتے گزارا۔ چھوٹی چھوٹی چوریاں، کسی گھر میں کام کرتے ہوئے موقع پا کے 10-20 روپے مار لینا، کبھی سودے میں سے تو کبھی بٹوے میں سے۔ ایک دفعہ گھڑی چرا لی، اور عقل مندی کا یہ حال تھا کہ سینکڑوں کی نہیں تھی، ہزاروں کی رسٹ واچ تھی جو خوف اور گھبراہٹ میں صرف 200 روپے میں کسی کو دے دی۔ ہم نے گاڑیوں کا ویل کیپ نکالے، ایک بار بیٹری نکال لی، پھر آسان کام پکڑ لیا۔ گاڑیوں کی ڈکی آسانی سے کھل جاتی تھی، پرانی چابی جس کے کنارے گھسے ہوئے ہوں پرانے تالے کھول دیتی تھی۔ ہر ڈکی سے ہمیں جیک مل جاتا تھا، وہ 50 روپے میں بک جاتا تھا۔ یہ چیزیں ہم اسے ایک کباڑیا خریدتا تھا، اور اس نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ صرف جیک کیوں اٹھاتے ہو، ڈکی کھول لو تو اسپیئر ویل بھی نکال لو، 100-150 اس کے ملیں گے۔ ہم یہ بھی کرنے لگے۔ کباڑیا تو ہمیں باقاعدہ چور بنا کے چھوڑتا۔ اس کا مخلصانہ مشورہ تھا کہ چھوٹی چوریاں چھوڑو، اب تم بڑے ہو گئے ہو، بڑے ہاتھ مارو۔ گاڑی میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے، ہزاروں کما سکتے ہو۔ تم ایک اتفاق نہیں ہمیں عادی چور اور مجرم بنانے سے بچا لیا۔ ایک بار ہمارے سامنے پولیس نے ہماری عمر کے ایک لڑکے کو پکڑ لیا جو کار سے ٹیپ نکال رہا تھا۔ شاید اسی واقعے کا بھی ہم پر کوئی خاص اثر نہ ہوتا، ہم خود کو بہت چالاک سمجھتے تھے کیونکہ کبھی ہم پکڑے نہیں گئے تھے۔ لیکن اس واقعے کے چند دن بعد ہم ایک اخبار دیکھا کہ ایک تندور والے نے اخبار کے ٹکڑے میں روٹیاں لپیٹ کر دی تھی۔ شاید اس میں ہم نے اس لڑکے کی تصویر دیکھی۔ رئیس نے بھی اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو ہمارے سامنے پکڑا گیا تھا۔ تھانے میں پولیس نے اس سے مزید چوریوں کا اعتراف کرانے کے لیے اسے مارا، اور تشدد کی کتاب نہ لا کے وہ مر گیا۔ تھانے میں یہی ہوتا رہتا تھا، اور پولیس اسے واقعات پر آسانی سے خودکشی کا کیس بنا کے پردہ ڈال دیتی تھی۔ لیکن خبر میں اس وحشیانہ تشدد کی تفصیلات اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر بھی تھا۔ ہم سخت و دہشت زدہ ہوئے اور قصہ مختصر یہ چوری چکاری کا سلسلہ بند کر دیا، اور شاید ہمیں ایک دن ڈاکو بنا دیتا۔ اب ایسے ماضی کے ساتھ نیک نامی کے سفر کا تصور بھی مشکل تھا، اور جب میں یہ راستہ نظر آیا تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ پرانی بدنامیوں کے داغ دھونے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ میں ایک نیا آدمی بن کے دنیا کے سامنے آؤں جس کا اپنے ماضی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ اندیشہ نہ رہے کہ کس موڑ پر کوئی مل جائے تو کہے گا کہ شاہ عالم تم وہی ناصر عظیم ہو نا، یتیم خانے والے، جو فلاں گراج میں تم سے بڑے لڑکے تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے، اور تم ہوٹل میں برتن اٹھاتے، گاڑیاں دھوتے تھے، چوریاں کرتے تھے، آج بڑے شریف اور معزز بنے پھر رہے ہو، نام بدل کے، لیکن ہم جانتے ہیں تمہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اپنی داستان حیات کے ایک باب کا ذکر ہی نہ کروں جو در حقیقت میری کتاب زندگی کا سب سے اہم رخ ہے۔ تم نے یہ سوشل ورک اور خدمت خلق کا سلسلہ کب شروع کیا تھا، اور اس کا خیال خود تمہیں آیا یا تمہیں اس کی طرف راغب کرنے والا کوئی اور تھا؟ شبنم نے کہا۔ میں نے کہا بتاتا ہوں۔ جب شادو مر گئی تو میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ خلا میرے یقین اور اعتماد میں پیدا ہو گیا تھا، زندگی کے ساتھ میرے رشتوں میں پیدا ہو گیا تھا، میری شخصیت میں پیدا ہو گیا تھا، اور میرے شعور میں پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خود فراموشی کا زمانہ تھا جب میں اس شعر کی تفسیر بن کے رہ گیا تھا۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اور میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے یاد رکھنے کی قوت برداشت مجھ میں نہ تھی۔ خود فراموشی کی یہ کیفیت مجھ پر کتنا عرصہ مسلط رہی مجھے نہیں معلوم۔ جب بالآخر انسان کی صورت میں ایک فرشتہ غیب نے میری مدد کی تو میں پھر زندگی کی طرف لوٹا، مگر اس طرح کی میری خواہشات کا سینے میں ابلنے والا آتش فشاں سرد پڑ چکا تھا۔ ترقی اور کامیابی کے آخری افق تک میری قوت پرواز دم توڑ چکی تھی۔ مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی، کوئی خوشی میرے دل کو راس نہیں آتی تھی۔ عورت کا لفظ ہی میرے لیے بے معنی ہو کے رہ گیا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ کون تھا فرشتہ؟ میں نے اس وقت تک طے کر لیا تھا کہ یہاں سے کہانی کو کیا موڑ دینا ضروری ہوگا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، کرنل خان۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے ہر محاذ پر لڑ چکا تھا اور شجاعت کے سارے تمغے حاصل کر چکا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق میری ٹکر ایک گاڑی سے ہو گئی تھی،
اور میں سڑک پر بے ہوش پڑا تھا۔ حادثہ میری اپنی غلطی کا نتیجہ تھا اور وہ گاڑی خود کرنل خان چلا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی جیپ میں ڈالا اور ایک ہاسپٹل لے گئے۔ میری یادداشت اس حادثے میں متاثر ہوئی۔ جسمانی طور پر یا شفا یابی کے بعد میں بہت عرصہ ذہنی طور پر دنیا سے لا تعلق رہا۔ آہستہ آہستہ میری باتیں ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ ان سب کی باتوں کا تعلق میرے ماضی سے تھا، جس کی یادیں میرے ذہن میں اس طرح محفوظ تھیں جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑے۔ میرا علاج جاری رہا اور ایک وقت آیا جب اس آئینے میں میرے ماضی کا عکس ایک مکمل تصویر کی صورت میں واضح ہو گیا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ لاوارث، گمنام اور دل شکستہ ہونے کے باوجود میں ناکام نہیں ہوں۔ میرے پاس اپنا بھی بہت کچھ تھا اور شادو اس سے کہیں زیادہ میرے لیے چھوڑ گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر میری صحت کی مکمل بحالی میں 1 سال گزر گیا تھا۔ کرنل خان بہت شفیق اور انتہائی ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے بڑھ کر میری زندگی کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی بیوی نہیں تھی، ایک پوتی تھی، چاندنی نام تھا اس کا۔ شبنم معنی خیز طریقے پر مسکرائی۔ بڑی دیر بعد نام لیا تم نے اس کا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ کیا میں اس سے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب ہے ہاں۔ کرنل خان کی بیوی نہیں تھی۔ اس خاندان میں 2 ہی افراد تھے، تیسرا فرد میں ہو گیا۔ خان اعظم میں کرنل خان کو اسی نام سے پکارتا رہا۔ بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ فی الحال اپنی پرانی زندگی کی ہر بات بھول جاؤ، اصل زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کی فکر کرو۔ ایک ناکامی، ایک حادثہ تمہارے مستقبل کو بھی تباہ کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کہنے سے میں نے تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ میں نے انٹر کیا، پھر بی اے، اس کے بعد LLB اور MA کا امتحان ساتھ ساتھ دیا۔ بی اے میں میرے مضامین معاشیات اور پولیٹیکل سائنس تھے۔ MA میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا۔ عام طور پر یہ سب کرنے میں 6 سال لگ جاتے ہیں، میرا مطلب ہے میٹرک کے بعد، لیکن میں نے BA میں اضافی ڈگری قانون کی لے لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی محنت میں نے کی، اس سے کہیں زیادہ محنت مجھ پر کرنل خان نے کی۔ اس کی پوتی چندہ نے ذرا مختلف انداز میں کی۔ اس نے میری ذہنی روح کو بہکنے نہیں دیا اور ایک مثبت سمت میں رواں رکھا۔ اس نے اپنی محبت کے اور میرے درمیان بہت سے چیلنج حائل کر دیے اور اپنے حصول کو میری کامیابی سے مشروط کر دیا۔ وہ مسلسل مجھے ترغیب دیتی رہی اور قائل کرتی رہی کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کرنل خان مجھے مارشل آرٹ بھی سکھائیں۔ شبنم چونکی، مارشل آرٹ؟ مگر شالم تو یہ سب نہیں جانتا تھا۔ میں نے ہنس کے کہا، میں نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں کیا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ میرے استاد محترم نے یہی کہا تھا کہ بیٹا، صلاحیت کو کبھی کسی کے خلاف استعمال مت کرنا، یہ تمہاری دفاع کے لیے ہے، یہ ہتھیار نہیں ہے، ڈھال ہے۔ کرنل خان نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں، لیکن میرے لیے بڑے شرم اور دکھ کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ سیدھے راستے پر چلتے چلتے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہارے گاڈ فادر تھے اور چندہ تمہاری گارجین اینجل تھی تو تم کیسے بھٹک گئے؟ شبنم نے یہ سوال کیا۔ تم گاڈ فادر کی بات کرتی ہو۔ حقیقی باپ اپنی طرف سے اولاد کی پرورش میں کوتاہی نہیں کرتا، مگر اولاد گمراہ ہو جاتی ہے۔ تم کو چندہ کی محبت بھی نہ روک سکی۔ تم نے گارڈین اینجل کہا تھا، لیکن کسی پر شیطان سوار ہو تو اسے غلط راستے پر چلنے سے کون روک سکتا ہے؟ جب مجھے احساس ہوا کہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی نہیں، دولت مند بھی ہوں، تو میرا دماغ خراب ہو گیا۔ کرنل خان کے گھر میں میری ملاقات ڈاکٹر کمال فاروقی سے ہوئی تھی، جو کمال کلینک چلاتے تھے اور اب کمال ہاسپٹل کے مالک ہیں۔ شبنم کچھ حیران ہوئی۔ ان کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی؟ رائٹ۔ کمال کی بیوی قمر میری بہن بنی ہوئی تھی اور ہے آج بھی۔ شبنم نے کچھ سوچ کے کہا، تم اس شادی میں بن بلائے مہمان کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے؟ میں نے کہا ہاں، بہت ڈھیٹ بن کے گیا تھا اور بہت بے عزت ہو کے آیا تھا، لیکن یہ بہت بات کی بات ہے، میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا بلا شبہ میں اس کا مستحق تھا۔ کرنل خان تم سے ناراض تھے اور چندہ بھی۔ ظاہر ہے وہ اس حد تک بدظن ہو چکے تھے کہ میری صورت تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ جو چندہ میری محبت میں دنیا کو بھولی ہوئی تھی، وہ آج نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ شبنم نے کہا، آخر ایسا کیا جرم تھا تمہارا؟ اس سوال کے لیے میں نے بہت پہلے تیاری کر لی تھی۔ میرا جرم تھا رکشی۔ رکشی؟ ہاں، رکشی تھی میرا جرم۔ اس سے شادی، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس تمام نیکی کی خیر پائی کے جواب میں جو میرے ساتھ کرنل خان نے اور چندہ نے روا رکھی، میرا رکشی سے شادی کرنا احسان فراموشی، خود غرضی بلکہ کمینہ پن تھا، ناقابل معافی جرم تھا اور ایسا گناہ تھا جس کی سزا مجھے قدرت نے دی۔ مجھے دھوبی کے کتے سے بدتر کر دیا۔ نہ میں نے چندہ کا رہا اور نہ ہی رکشی کو اپنا سکا۔ لیکن تم چندہ کو چاہتے تھے تو پھر رکشی سے شادی کی۔ میں نے کہا، شامت اعمال، بدبختی، دماغ خرابی، اس سے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ جب میری زندگی میں کچھ غرض لوگ آئے جو یہ جان گئے تھے کہ کرنل خان میرے والد نہیں ہیں، میں دنیا میں اکیلا ہوں اور اتنا دولت مند بھی ہوں، تو انہوں نے دوستی کے نام پر میرے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا۔ مجھے تجربہ نہیں تھا۔ میں نے انٹھگ قسم کے دوستوں کی بات مانتے ہوئے ایسی جگہ سرمایہ کاری کی جہاں میرا سارا پیسہ ڈوب گیا۔ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا تو قدرتی طور پر میری سرگرمیاں بھی اخلاقی حدود کو تجاوز کرنے لگی۔ اس عمر میں جب آدمی پر جوانی دیوانگی غلبہ ہو اور ساتھ ہی دولت کا غرور سوار ہو اور اس کو راستہ دکھانے والے بھی لٹیرے ہوں، تو اس کی عقل غلط اور صحیح میں تمیز کیسے کر سکتی ہے؟ کرنل خان کس رشتے سے میرے اخلاق و کردار پر قدغن لگاتے؟
انہوں نے واجبی حد تک مجھے سمجھایا، اور جب یہ محسوس کیا کہ ان کی کوشش کا مجھ پر الٹا اثر ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ حالانکہ مجھے نئی زندگی دینے والے وہی تھے، اور مجھے آدمی سے انسان بنانے میں سارا دخل انہی کی کوشش کا تھا۔ لیکن میں اتنا گر گیا تھا کہ الٹا میں نے ان کی نیت پر شک کیا۔ میں نے ایک دن ان سے کہہ دیا کہ میری پرورش اور طبیعت کے معاملے میں وہ مخلص نہیں تھے۔ ان کے پیش نظر ایک ذاتی مفاد تھا جس غرض کی خاطر انہوں نے یہ سب کیا، اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ بالآخر وہ مجھے گھر داماد بنا لیں۔ میرے جیسا خود برو، اعلیٰ تعلیم یافتہ، دولت مند اور لاوارث شخص انہیں دنیا میں دوسرا کہاں ملے گا؟ اتنی گھٹیا بات کی تم نے؟ ہاں، اور جواب میں کرنل خان نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ چندا نے بھی یہ بھی نہیں کیا۔ اس نے مجھ پر تھوک دیا، اور وہ میرا اس گھر میں آخری دن تھا۔ اس کے بعد پھر بے گھر اور لاوارث ہو گیا۔ مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ رہا۔ نتیجہ یہ کہ میرے چاروں طرف لالچی گج جمع ہو گئے جو زبان کے اتنے میٹھے تھے کہ میں ان کی دوستی پر ناز کرتا تھا، اور مجھے کسی دکھ کا احساس تک نہیں تھا کہ کرنل خان اور چندا سے رشتہ توڑ کے میں کس جہنم کی پستی میں گر چکا ہوں۔ اس کے عذاب کا احساس مجھے بعد میں ہوا جب میری دولت ایسے اڑ گئی جیسے دھوپ پڑتے ہی شبنم غائب ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا، میری مراد تم سے نہیں ہے۔ شبنم ہنسی۔ یہ وہ شبنم ہے جو پانی کی بوند جیسی لگتی ہے مگر ایلفی ہے، ایسی چمٹے گی کہ چھڑانے نہ چھوٹے گی۔ چمٹے گی کیا مطلب؟ چمٹ گئی ہے، اور اب چھڑانا بھی کون چاہتا ہے؟ چھٹتی نہیں، منہ سے یہ کافر لگی ہے۔ یہ تمہارے لیے ہی کہا گیا تھا۔ یہ کافی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کیوں رئیس خان صاحب؟ رئیس سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے جی، آج اپن خانسامہ گیری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ 30 مار خان جو نہیں ہے، ساتھ کے کسی گھر میں کلاک نے 4 سلیلے گھنٹے بجائے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ ایک پوری رات میں نے ناصر عظیم کے ساتھ گزار دی تھی۔